السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے بالآخر دوبارہ سے نئے انکشافات کر دیے ہیں۔ خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اہم باتیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پر خطرناک الزامات بھی لگا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارنے کی وجوہات بھی عمران خان نے بتا دی ہیں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان سمیت خاص طور پر پنجاب کے اندر جو پولیس اہلکاروں کی شہادت ہے، عام شہریوں کی شہادت ہے، اس حوالے سے خدشے کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی گفتگو میں صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اس میں ایک بار پھر نواز شریف اور آصف زرداری کے حوالے سے کہا کہ ان کی ملک میں نہ جائیدادیں ہیں، وہ سب کچھ یہاں سے سمیٹ کر قرضے لے کر ملک کو جو ہے وہ دیوالیہ کر کے بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، اور اڈیالہ جیل میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تک یہ رکھنا چاہیں مجھے رکھیں۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے جو مذاکرات یا ڈیل کی جو باتیں تھیں، اس کو ایک بار پھر ڈینائی کر دیا ہے۔ تو عمران خان نے کیا گفتگو کی ہے صحافیوں سے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کس طرح صحافیوں نے سوالات کیے، عمران خان نے کیا جواب دیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش سے جو عبرتناک شکست ہے، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتایا کہ سفارشی کھلاڑی پاکستان کرکٹ ٹیم میں رکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے وزیر داخلہ جو ہیں، اس وقت چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، محسن نقوی، ان کے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ محسن نقوی نے پاکستان کے کرکٹ کو تباہ کیا۔ پھر کہا کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو اہلیہ ہیں، ان کی دبئی میں $5 ملین کی پراپرٹی ہے، جبکہ محسن نقوی پاکستان میں گندم سکینڈل پر ملوث ہیں، کرکٹ کو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ اور پھر وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھال کر ملک میں جو اس وقت بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جو پولیس اہلکاروں کی شہادتیں، عام شہریوں کی شہادتیں ہیں، اس کا ذمہ دار بھی محسن نقوی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ بلوچستان میں روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں چوریاں ڈکیتیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور پھر پولیس اہلکاروں کی جو شہادتیں ہیں اس پر افسوس کا اظہار کیا، اور کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس معاملے کو گہرائی سے اس معاملے پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت قوم پر مسلط کی گئی ہے، نہ انہوں نے کوئی اصلاحات کی، نہ جو ہے وہ اپنے خرچے کم کیے، نہ ملکی آمدن میں کوئی اضافہ کیا، بلکہ وہ صرف پاکستان کو لوٹنے میں، اور جو لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کا، وہ بیرون ملک منتقل کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ان سب کی پراپرٹیاں باہر ہیں، یہ صرف دوسرے ملکوں سے، آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے قرضے لیتے ہیں، اور پھر وہ جو قرضے لیے گئے ہیں اس کی ادائیگی بھی نہیں کرتے، اور جتنے قرضے لیے گئے ہیں وہ عوام پہ خرچہ کرنے کے لیے، پاکستان کی فلاح بہبود ترقی پہ خرچہ کرنے کے بجائے صرف ذاتی اخراجات اور اپنے اوپر خرچے کریں اور کرپشن کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے، اور ان کے پاس مستقبل کا کوئی پلان نہیں ہے، عوام تنقید کرے تو یہ انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ پھر کہا کہ فوج کے حوالے سے عمران خان کے کچھ دن سے یہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ کچھ معاملات پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا تھا، جس طرح بشرا بی بی کے 12 مقدمات ختم ہوئے 9 مئی کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کئی رہنما اور کارکن جو ہے وہ ان کی رہائی ممکن ہوئی، ان کی ضمانتیں ہوئی۔ تو ان تمام معاملات کو دیکھ کے، اور خاص طور پہ جو اڈیالہ جیل میں جس دن پاکستان تحریک انصاف کا 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ تھا، کس طرح اعظم سواتی کو رسائی دی گئی صبح 7 بجے، اور عمران خان نے کس کے کہنے پر جلسہ ملتوی کیا، اس پر سوالات اٹھ رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات بہتر ہو گئے۔ لیکن عمران خان نے ایک طرف تنقید بھی کیا، اور دوسری طرف سے فوج کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا کہ فوج ہم سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ ایک طرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر ان کو اپنے اور اپنی اہلیہ کی، اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، تو وہیں پر فوج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور فوج کو کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری ہے اور پھر اس ادارے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کی فکر ہے، میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا، میری جائیدادیں، میرا سب کچھ یہاں پر ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف
تو اپنا سب کچھ یہاں سے لے کر گئے اور جو پیسہ اور جائیدادیں ہیں ان کی بار ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف یا زرداری کی طرح کسی ڈیل کے موڈ میں نہیں ہوں اور ڈیل کر کے بھاگنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ فراڈ الیکشن کو نہیں بھول سکتا کیونکہ عوام کو مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، یعنی 8 فروری کے انتخابات کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور فراڈ الیکشن کو وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور پھر عمران خان نے کچھ دن قبل بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو خاص طور پہ یہ اسلام آباد کا جو جلسہ کینسل ہوا اس حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایک اور 9 مئی نہ ہو جائے، اور پھر انہوں نے ختم نبوت کا احترام بھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ احترام کی وجہ سے یہ جلسہ کینسل کرنا پڑا، اور پھر یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ 9 مئی والے واقعات کو ہم دوبارہ دہرائیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم 8 فروری کو دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں، یعنی 8 فروری کو جس طرح عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا اس کو ہم دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں، اور 8 فروری کو عوامی جیت دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح۔ اس کے علاوہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیف بھی وزیر اعظم جو بنگلہ دیش کی ہیں حسینہ واجد کے ساتھ تھے، لیکن ان سب کو کے ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ پاور ہوتے ہوئے عوام سڑکوں پر آئی اور عوام نے اٹھا کر حسینہ واجد کو باہر پھینک دیا۔ بنگلہ دیش کی عوام سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے زبردستی اپنا حق حاصل کیا۔ اس دوران صحافی کی جانب سے عمران خان سے سوال کیا گیا، جلسہ ملتوی کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ محسن نقوی نے آپ کی اور اعظم ساتھی کی ملاقات کروائی، اور دوسری طرف آپ محسن نقوی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بات کی ہوتی تو اگر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر میں کوئی بات بھی کروں گا تو ملک اور آئین کے لیے ہوگی، کسی اور معاملے پر نہیں ہوگی، میں اپنی رہائی کے لیے یا اپنی اہلیہ کی رہائی کے لیے یا کسی ڈیل کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ آئین اور ملک کی بلا کے لیے ہوگا۔ اس دوران صحافی نے پھر سوال کیا، آپ بار بار آرمی چیف پر الزام لگا رہے ہیں، وہ آپ کو کیوں ماریں گے، ان کی آپ سے کیا ذاتی کوئی دشمنی ہے؟ عمران خان نے جواب دیا، مجھے پر 2 بار قتل کرنے کی سازش کی گئی، CCTV فوٹیج چوری کی گئی، اور جہاں میرے اوپر حملہ ہوا اس کا تمام تر کنٹرول ISI کے پاس تھا، اور جو CCTV فوٹیج ہے وہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ISI کی جانب سے وہ فوٹیج چوری کی گئی۔ اس کے علاوہ کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، 8 فروری کو قوم نے ان کا بیانیہ مسترد کر دیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو کہہ رہے ہیں آپ کے جتنے بیانیے تھے 8 فروری کے انتخابات میں عوام نے سب مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ جیل میں سختیاں ہو رہی ہیں، مطلب ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کانپ رہی ہیں، مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف عاصم منیر اور DG ISI ہوں گے۔ میرے ساتھ تعینات عملے کو 4تھی بار تبدیل کیا گیا، اور عملے کو تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی کھانا مجھے دیا جاتا تھا یہ عملہ اسے چیک کرتا تھا، تو اس وجہ سے عملے کو 4تھی بار جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا، یہاں سے نکالا گیا۔ تو اب اس حوالے سے ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے، جو لوگ گزشتہ روز اڈیالہ جیل سے جن کی ٹرانسفریاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں پلان کے تحت حکومت کی جانب سے، اداروں کی جانب سے ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی، اور جو آپ کو پتہ ہے کچھ روز قبل جو اسسٹنٹ وہاں سے پکڑے گئے تھے کچھ لوگ جو عمران خان سے فون پہ بات کرانے اور ان کے پیغام رسانی کے فرائض ادا کرتے تھے، ان کے نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے ان کے کون سے لوگ اس پر ملوث ہیں جو عمران خان کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، اس نیٹ ورک کو پکڑنے کے لیے کچھ مخصوص جو افسران ہیں یا ملازمین ہیں ان کو وہاں پر تعینات کیا گیا تھا۔ اب جب یہ نیٹ ورک پکڑا گیا، تمام تر صورتحال سامنے آ گئی، کون سے ملازمین عمران خان کو سہولیات فراہم کر رہے تھے، ان سب کا جب ڈیٹا آیا انہیں گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد جن کو اسپیشل ٹاسک کے ذریعے لایا گیا تھا انہیں پھر واپس اپنی اپنی جگہوں پر ٹرانسفر کر دیا گیا اور نئی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ تو یہ عمران خان کے حوالے سے وہاں پر معاملہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ یا تو قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے، یا پھر دوسری صورت میں ججز کے جو ہے چیف جسٹس کے لیے مدت جو ان کے عمر کے مدت کا تعین ہے، مدت ملازمت کا، اس کے تعین کے لیے یا تو اوپر کر سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں، اور جو مخصوص کچھ ججز ہیں جو سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس منصور شاہ کا انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس بنتے ہیں، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے کچھ جونیئر ججز کو پروموٹ کر کے چیف جسٹس بنانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تو دونوں ہوئی صورتوں میں
وہ اس کا بھرپور احتجاج کریں گے، اور انہوں نے ابھی سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کو یہ کہہ دیا ہے اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو احتجاج کی بھرپور تیاری کریں۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، چیف جسٹس قاضی فائز کی ایکسٹینشن یا کوئی جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے کل پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ ایکسٹینشن کے معاملے پر یا نئے چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے بتایا جائے، تو اس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس وقت تک جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی ٹائم بھی 2 مہینے ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور کے لیے، تو جو سینیارٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جو آئین میں طے شدہ چیزیں ہیں اس کے مطابق جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا۔ یہ گزشتہ روز تقریر میں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کہہ دیا ہے، تو اس سے کچھ خدشات جو ہیں وہ کم ضرور ہو گئے، لیکن خدشہ فی الحال اس لیے بھی موجود ہے، کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں کوئی جوڈیشل پیکیج کے حوالے سے کوئی بڑی ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں، آج بھی پارلیمنٹ کا بھی اجلاس ہے، سینٹ کا بھی اجلاس ہے، قومی اسمبلی دونوں کا اجلاس ہے، اور کچھ اور قانون سازیاں آج ہونے جا رہی ہیں، تو کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور خاص طور پہ بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ جو بھی نئی ویڈیوز روزانہ کے حساب سے، چاہے وہ عدالتوں کے حوالے سے ہو یا سیاسی معاملات کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی آپ مجھے مشورہ دینا چاہے، کسی رائے سے اختلاف ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔